24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الأیمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أتاها نودي جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے آواز دی گئی من شاطئ الوادی الأیمن وادی کے دائیں جانب سے فی البقعۃ المبارکۃ برکت والی جگہ میں سے من الشجرۃ درخت سے ان یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین یقیناً میں اللہ ہوں جہان کا پروردگار وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اور یہ کہ آپ ڈالو اپنی لاٹھی کو فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ حرکت کر رہی ہے كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا گویا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یا موسیٰ اقبل ولا تخف اے موسیٰ متوجہ ہو جائیں اور ڈرے نہ انک من الآمنین یقیناً آپ محفوظ ہیں اسلک یدک فی جیبک ڈالیں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور ملا لیں اپنی طرف اپنے پہلو کو من الرہب ڈر دور کرنے کے لیے
فذلك برهانان من ربك، بس یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، إلى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، إنهم كانوا قوما فاسقين، یقیناً وہ تھے نافرمان لوگ۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کروں گا، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں، اجرت پر میرے پاس کام کریں، اور اگر آپ نے 10 سال مکمل کر لیے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ سے کوئی مشکل کام نہیں لینے کا میرا ارادہ نہیں ہے، اور آپ مجھے نیکوکار لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی بات میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا، جو بھی مدت میں نے مکمل کر لی تو پھر مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہی کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدت مکمل کر کے 10 سال مکمل کیے اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلنے لگے، تو طور کی جانب جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ طور کی جانب سے آگ نظر آ رہی ہے، طور کے کنارے سے، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ آپ ٹھہرو، میں آگ کو دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس کوئی خبر یعنی کوئی راہ بتلانے والا لے آؤں، یا آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں جس سے جو ہے تم یعنی اپنی سردی کو دور کرو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، بس جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اس درخت کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی من شاطئ الوادي الأيمن، وادی کے دائیں جانب سے، فی البقعة المبارکة من الشجرة، برکت والے مقام میں، کہ من الشجرة ایک درخت سے آواز آئی ہے، ان یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں اللہ ہوں جہان کا پالنے والا، جہان کا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بڑی ہی تجلیہ رکھی، اور اس بہترین مقام میں آپ علیہ السلام پر جو ہے وحی اتری، اور وہ وحی بھی ہم کلام ہونے کا شرف، بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کا کلام ہوا اور کلیم اللہ ٹھہرے، اور اس مقام میں اللہ رب العزت نے ایسی تجلی رکھ دی تھی کہ دور سے سمجھنے والا آگ سمجھتا، لیکن قریب جانے والا نہ وہ آگ تھی نہ جو ہے کوئی اور چیز، کوئی جس طرح یعنی جتنے اسباب کے دائرے میں جو چیزیں ہیں یعنی روشنی دینے والے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اپنی تجلیوں سے اس جگہ کو گھیر لیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمانا انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں جہان کا پالنے والا، یہ انسان کو ویسے بھی جوش دے دیتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کہے کہ میں اللہ ہوں رب العالمین، جہان کا پالنے والا، تو معلوم ہوا اس مقام پہ کتنے ہی زیادہ کیفیت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جب یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں رب العالمین، جہان کا پالنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی سرزمین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مقام پر وحی آئی ہے، سوائے 2 جگہوں پہ جہاں ایک تصویر ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس سے وحی نہیں آتی۔ دوسرا کتا، کہ کتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، جس کا سورہ ضحیٰ میں ذکر ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، بس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، تو گویا کہ وہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، وَلَّا مُدْبِرًا، اور بھاگنے لگے پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے بھی نہیں کیا، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ متوجہ ہو جائیں، آپ ڈرے نہ، انک من الآمنین، یقیناً آپ امن میں سے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کے دائرے میں اگر کوئی ڈر ہے تو وہ ڈر اس میں کوئی جو ہے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ ہاں، ما فوق الاسباب، کسی چیز کا ڈر، یہ در حقیقت جو ہے وہ شرک ہے۔ کوئی جو ہے یعنی کوئی بزرگ
کسی نبی، کسی ولی، جتنے بھی ماقبل فوت شدہ ہیں، ان سب سے اس بات سے ڈرنا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا لیں گے، یا اپنے کسی رشتہ دار کے متعلق کہہ لینا کہ وہ تو آج فوت ہو گئے ہیں لیکن شاید مجھے تکلیف پہنچا لیں، تو ایسے ڈر کا نام جو ہے وہ شرک ہے۔ ایسے ڈر سے یعنی شرک مراد ہوتا ہے اور یہی بندہ مشرک ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسباب کے دائرے ختم یہ نہیں ہوئے، آپ کا بھائی ہے، زندہ ہے، پڑوسی ہے آپ کا، یا پڑوسی نہیں ہے، تھوڑا دور رہتا ہے، اور اس سے آپ کو ڈر ہے، کسی وجہ سے آپ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کسی معاملے کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اسباب کے دائرے میں ہے اور یہ ڈر کوئی شرک نہیں کہلاتا۔ اسلک یدک فی جیبک، داخل کر لو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، واضمم الیک جناحک، اور اپنے پہلو کو اپنی طرف ملا لیں، من الرہب، ڈر کو دور کرنے کے لیے، فذانک برہانان من ربک، بس یہ دو دلیلیں ہوئیں آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں، جب جیسے ڈالیں گے پھر جب نکالیں گے اسے تو وہ بالکل چمکتا ہوا اور جس طرح سورج کی روشنی ہے اس جیسی جو ہے روشنی دینے لگ جاتا تھا، اور یہ بغیر کسی بیماری کے تھا۔ جس طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں اور سفید نظر آنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا بغیر کسی بیماری کے، اور یہ دونوں نشانیاں بڑی ہیبت والی ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں نشانیوں کو ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے پہلو کے ساتھ ان چیزوں کو ملا لیں، اپنے ہاتھ کو دوبارہ واپس جو ہے پہلو میں رکھ دیں، اسی طرح لاٹھی کو پکڑ کر جو ہے پہلو کے ساتھ جیسے ملائیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈر کو دور کر لیں گی اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اور یہ دو دلیلیں، برہان اللہ رب العزت نے دیے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے جا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، اور یہی بات ہمیں بھی ایک ضمناً ملتی ہے کہ ضمناً یہ کہ جب بھی ہم کوئی اللہ رب العزت کی کلام کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو ازبر کر لیں، اور ازبر کرنے کے بعد مشرک لوگوں کے سامنے جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل رکھیں، ایسے دلائل رکھیں کہ وہ یعنی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ مثلاً اس میں قرآن کریم میں جس طرح عقلی دلائل بیان ہوئے ہیں، عقل کے طور پر اللہ رب العزت زمین و آسمان، کان ما یکون، ان سب چیزوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں اور اپنی الوہیت کے اس بات کرتے ہیں۔ اب بہت سے افراد ہیں انہیں عقلی دلیل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ یعنی سیکھنے سے عاری ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں کامل سیکھنے والا بنائے کہ عقلی دلائل کو، جس طرح پیچھے صورتوں میں نے تفصیلاً ذکر کیا کہ یہ عقلی دلیل ہے، ان عقلی دلائل کو سیکھ کر بندہ مشرک کے سامنے رکھے کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے، آپ کیسے جو ہے غیروں کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح نقلی دلائل، جس طرح یہ دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، بلکہ توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہی ہے اللہ کا حکم، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، اور یا جو ہے جس طرح اور ہے وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جس طرح وحی کے احکامات ہیں، یہ وحی دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، ان دونوں کو انسان سیکھ کر مشرک لوگوں کے سامنے جب رکھے گا، صحیح معنوں میں رکھے گا، حکمت کے تقاضوں کے موافق رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے دل میں اگر ضد اور عناد نہ ہوا اللہ اسے ہدایت بھی نصیب فرما لیں گے۔ اللہ ایسے طور پر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ خلاصہ یہ ہوا، ایک تو اپنے آپ کو نحوست کی جگہ سے بچانا ہے، جس طرح وہی اس مقام پر آتی ہے جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہو، اور قرآن کریم وہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کے جتنے گند ہیں ان گندوں کو نکال کر انسان صرف اور صرف یعنی اس میں برکت والے ماحول کو جو ہے اسے یعنی جگہ دے، اور جب جگہ دے گا تو اللہ کی وحی جو ہے اس میں داخل ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے دلائل سے بڑا مزین کیا جائے۔ جو شخص دلائل سے مزین نہیں ہے در حقیقت وہ داعی بھی نہیں ہے، داعی کے اوصاف اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو اقرأ صورت نازل ہوئی صرف اور صرف سیکھنے کا حکم، اور یا ایھا المزمل 5ویں صورت ہے، 5 صورتیں سکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا المزمل، اور پھر یا ایھا المدثر میں جو ہے حکم دیا کہ آپ نے اب تبلیغ کرنی ہے، قم فانذر، اٹھیں اور آپ ڈرائیں ذرا،
وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا جو ہے ڈنکا بجا لیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں پہلے دعوت کا جو ہے پیغام ذکر کیا، اٹھیں اور آپ جو ہے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ فرمایا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس درخت کے پاس تو آواز دی گئی وادی کے دائیں جانب سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، درخت سے برکت والے مقام میں، ان یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین کہ میں اللہ ہوں جہان کا پالنے والا، وان الق عصاک، اور یہ کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دیں، ڈال دیں، فلما رآہا تہتز، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہو، ولا مدبرا، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب، اور پیچھے بھی نہ مڑے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ متوجہ ہوں اور ڈرے نہ، انک من الآمنین، یقیناً آپ محفوظ ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، ملا لے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے ساتھ، گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ بالکل سفید نکلے گا، وضمم الیک جناحک، اور ملا لیں اپنی طرف اپنے پہلو کو، من الرہب، ڈر کو دور کرنے کے لیے، فذلک برہانان من ربک، بس یہ دو دلیلیں ہوئیں آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ